خدائے بزرگ اور رحیم کے مبارک نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو آج ایک دفعہ پھر سے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند ہمارا خدا بھلا ہے، اور میں ہمیشہ جب خدا کے بارے میں بات کرتا ہوں تو شکر گزاری سے ظاہر ہے کہ دل بھر جاتا ہے، لیکن ان کئی ساری شکر گزاریوں کے اندر ایک اہم ترین بات ہمیشہ میرے اور خدا کے درمیان یہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ زندگی میں جو برکتیں، جو نعمتیں خداوند نے ہمیں دی ہیں، ان میں گھرانہ اور خاندان اور اپنا گھر ایک بڑی نعمت، ایک بڑی برکت ہے۔ اور خدا کو یہ بات پسند ہے کہ وہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے خاندانوں میں، بلکہ ہماری نسلوں میں سکونت کرے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خدا صرف ہیکل مقدس کے اندر سکونت نہیں کرتا، خدا صرف چرچ کے اندر سکونت نہیں کرتا، بلکہ خدا ہمارے گھروں میں اور ہماری نسلوں میں بھی سکونت کرتا ہے، اور اس کے انٹرسٹ کے اندر یہ بات شامل ہے۔ خدا کی چاہ کے اندر، خدا کی چاہت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں، گھرانوں میں اور نسلوں میں سکونت کرے۔ میں بائبل مقدس کے اندر سے کئی ساری ایسی باتیں جو بہتر گھر بنانے کے تعلق سے ہیں کر سکتا ہوں، لیکن آج صرف آپ کو اس بات کی حوصلہ افزائی دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کو ایک پیس ہوم بنائیں، شالوم سے بھرا ہوا، خدا کی تسلی سے بھرا ہوا، خدا کے امن سے بھرا ہوا، خدا کے اطمینان سے بھرا ہوا گھر۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اطمینان، تسلی اور سکون خدا کی موجودگی کے سبب سے آتا ہے۔ جب خدا آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، میں کئی دفعہ ایسے گھروں میں جاتا ہوں، یا کئی دفعہ جب لوگ میرے گھر پر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سکون محسوس ہو رہا ہے، اور اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص طرح کا فریگرنس یا خاص طرح کا روم سپرے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر جن گھروں میں دعائیا رکھنے ہوتے ہیں، دعائیا مذبے قائم ہوتے ہیں، ان گھروں میں خدا کی موجودگی ہوتی ہے۔ اور جب خدا کسی جگہ پر موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی کے سبب سے سکون اور تسلی اور ٹھہراؤ اور محبت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ زبور 127 اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اور اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند ہی کسی گھر کی تعمیر کے اندر شامل نہ ہو، یہاں تک میں اسے کہتا ہوں کہ اگر خداوند ہی رشتوں کے بنانے میں شامل نہ ہو، اگر خداوند ہمارے گھر کو ترتیب دینے میں شامل نہ ہو، تو گھر بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ چاہے آپ نے جتنا مرضی روپیہ پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیا ہو، چاہے جتنے ریسورسز اس کے اوپر خرچ کر دیے ہوں، چاہے جتنا مال اس کی دیواروں میں نصب کر دیا ہو، اگر خدا ہی اس گھر کا آرکیٹیکٹ نہیں ہے، اگر خدا ہی اس گھر کا ڈیزائنر نہیں ہے، اگر خدا ہی اس گھر کا انٹیریئر ڈیزائنر نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ گھر بنانے والے کی ساری محنت بھی عبث ہے۔ اس لیے ساری باتوں سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ خدا ہمارے گھر میں موجود ہو، ہمارے گھر کی تشکیل میں، ہمارے گھر کے قیام میں خداوند خود موجود ہو۔ اور زبور 127 زبور 90 کے اندر لکھا ہے، میں اس آیت کو بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبور 90 اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے
زبور 127 کے اندر سے رکھی کہ جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے تو گھر بنانے والے کی محنت بھی عبث ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا ہمارے گھر میں موجود ہو، اس کا مطلب یہ کہ خدا کی حضوری ہمارے گھر کے اندر موجود ہو۔ آپ کی ماما، آپ کے پاپا، آپ پریئر فل لائف گزارے، دعائیا زندگی گزارے، اور خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیکنے والے ہوں، خدا کو اپنے گھر میں رکھنے والے ہوں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا خود آ جائے گا۔ میں اس بات کو آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں جہاں پر یسوع کہتے ہیں کہ میں تیرے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، کھٹکھٹا رہا ہوں۔ یہ سنیے گا بات، اور یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے گھر کے دروازے کو توڑ کے آ جاؤں گا یا میں تیری کھڑکی پھلانگ کر آ جاؤں گا۔ یسوع کسی کے گھر میں یوں داخل نہیں ہوتا، خدا کسی کے گھر میں زبردستی داخل نہیں ہوتا۔ That is the beauty of God. God does not work with sword. خداوند ہمارا خدا تلوار سے کام نہیں کرتا، اس نے ہمیں ہماری آزاد مرضی پر چھوڑا ہوا ہے۔ جب ہم اسے آنے کا موقع دیتے ہیں تب ہی وہ آتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میرے لیے دروازہ کھول دے گا میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ میز پر بیٹھوں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ سیلیبریٹ کروں گا۔ یسوع کھٹکھٹا رہا ہے۔ would you allow him؟ کیا آپ اسے اپنے دل میں، اپنے دل کے گھر میں اور اپنے لٹرل گھر میں، اپنے حقیقی یہ سیمنٹ اور بجری سے بنے ہوئے گھر میں بھی آنے دیں گے؟ دوسری بات جو زبور 90 میں ہے، پہلی بات خدا ہمارے گھر میں، اور دوسری بات یہ ہے خدا ہم میں سکونت کرے، مجھ میں سکونت کرے، میری اولاد میں سکونت کرے اور میری نسل میں سکونت کرے۔ زبور 90 میں پھر سے اس کی پہلی آیت پڑھتا ہوں، لکھا ہے یا رب پشت در پشت، صرف ایک پشت نہیں، صرف میں نہیں، صرف میری زندگی نہیں، بلکہ کہتا ہے پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، which means that my grandfather saw you، میرے دادا نے تجھے دیکھا، میرے باپ نے تجھے دیکھا، میں نے تجھے دیکھا، میری اولاد تجھے دیکھے، ان کی اولاد تجھے دیکھے، پھر ان کی اولاد تجھے دیکھے، اور ہر ایک پشت، ہر ایک نسل میرے خون کی جو ہے وہ تجھ خداوند کو دیکھے، تیرا ہی دیدار کرے، تجھے ہی اپنا خداوند جانے، تجھے ہی اپنا آقا جانے، تجھے ہی اپنا مالک جانے، تیری ہی عبادت کرے، تیرے ہی سامنے سجدہ ریز ہو، تیرے ہی سامنے ان کے گھٹنے ٹکے۔ کہتا ہے یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، ہم تجھ میں چھپے ہوئے ہیں، تو ہمارے گھر میں ہے، ہم تجھ میں ہے، تو ہمارے گھر میں ہے، زبور 127، اور پھر زبور 90، ہم تجھ میں ہیں، تو ہماری پناہ گاہ ہے۔ we are covered and we are protected in you۔ hallelujah۔ اب اس بات کو سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ کئی دفعہ ہمارا گھر سکون کا گھر نہیں ہوتا، ہمارا گھر وہ گھر نہیں ہوتا جہاں پر اطمینان ہو، جہاں پر میں، میرے بچے محفوظ محسوس کریں، پروٹیکٹڈ محسوس کریں، کنٹینٹ محسوس کریں۔ اور جب ہم اس سکون کو، اس پروٹیکشن کو، اس سیفٹی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے تب ہم گھر سے دور بھاگتے۔ آج کئی بچے جو اپنے گھر سے دور بھاگے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ دیکھا ہے نگاہ کر کے کہ کہیں فالٹ آپ کے گھر کے اندر تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں فالٹ آپ کے گھر کے ماحول میں ہو، آپ کے گھر کے انوائرمنٹ کے اندر مشکل ہو، آپ کے گھر کی جو فضا ہے اس کے اندر پرابلم، بچہ گھر ہی نہیں آ رہا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ دنیا میں بچہ چاہے کتنا بھی ناکام ہو جائے، اپنے گھر کے اندر وہ سیف سپیس اپنے بچے کے لیے بنا کر رکھیں، اسے یہ بات بتائیں، کہیں اس سے کہ بیٹا تو دنیا میں چاہے ناکام بھی ہو جائے تو نے گھر واپس آنا ہے،
कुछ भी हो जाए, you have to come back to your house. This is the place जहां पर मैं तेरा बाप बैठा हुआ हूं, मैं तेरी माँ बैठी हुई हूं, मैं तेरा खुदा यहां पर मौजूद हूं. खुदा तो कह रहा है that he dwells in that house. मैं आज आपके घर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने घर के बारे में सोचता हूं और मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने घर के बारे में सोचें. आपका घर महफूज मकाम है तब जब खुदा उसमें मौजूद है. आप खुदा में सुकूनत हासिल करें, खुदा आप में, आपकी पुश्त में, आपकी पुश्तों में और आपके घर में सुकूनत करेगा. Let those children who are outside the house, let them come in. Let your children come in, even if they have seen the failure, even if they have seen obstacles, if they have been a rebellion. अगर वो भगोड़े हुए पड़े हैं, उन्हें वापस अंदर उस सेफ स्पेस में आने दें जहां पर वो खुदा को एनकाउंटर करें, जहां पर वो खुदावंद का दीदार हासिल करें, जहां पर वो खुदा से मुलाकात करें. और मेरी ये दुआ है कि आपका घर वो सुकून की जगह हो, वो महफूज मकाम हो, वो तसल्ली से भरा हुआ घराना हो, घरौंदा हो, जहां पर आप भी बढ़े और आपके बच्चे भी बढ़े और दुनिया की कोई चीज, मनफी चीज आपके पाक मकाम को, उस सेफ स्पेस को, उस खूबसूरत सुकून से भरी हुई जगह को अपनी आलूदगी से नुकसान ना पहुंचा सके. मेरी ये दुआ आपके लिए और आपके घराने के लिए. इनफैक्ट आज मैं दिल से आपके लिए दुआ करना चाहता हूं. अगर आप मुझे देख रहे हैं, लेट्स प्रे फॉर योर हाउस टुडे. लेट्स प्रे फॉर योर हाउस टुडे एंड लेट्स बिलीव फॉर गॉड टू ड्वेल इन योर हाउस. खुदा आपके घर में सुकूनत करे. आइए दुआ करते हैं. मेहरबान आसमानी बाप, कादर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इन घरानों के लिए, इन बहनों और भाइयों के लिए जो आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे किसी भी जरिए से. खुदाउन, मेरी ये दुआ है कि तेरा मुबारक और भला हाथ इन पर और इनके घर पर बढ़े. खुदाउन, हर तरह की नापाकी की कुव्वतों की तासीर यस्सु के कादर नाम में इनके घरानों की फिजा में से निकले. और ऐ खुदाउन, इनके घराने तेरी मौजूदगी के सबब से पाक हो जाएं, साफ हो जाएं, आलूदगी चली जाए, मोहब्बत और अमन कायम हो, सुकून और तसल्ली कायम हो. खुदावंद, इनके बच्चे घर में महफूज महसूस करें, बाहर दुनिया की आलूदगी से निकलकर वो अपने घर आए और यहां पर तेरा दीदार हासिल करें. हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, तेरी बेपनाह गैर मशरूत लाजवाल मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है. और आज के दिन मैं अपनी बहनों और भाइयों को, इनकी औलाद और इनकी नस्लों को और इनको तेरे हाथ में महफूज कहता हूं और तेरी शुक्रगुजारी करता हूं यस्सु के कादर और भले नाम में. आमीन. और आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन. खुदावंद आप तमाम को बरकत दे, आपको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे. फिर से आपसे मुलाकात होगी ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर. तब तक अपना और अपने घराने का बहुत सारा ख्याल रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.